ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیات میں منافقوں کے احوال بیان کیے گئے، اور اب یہاں سے ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والوں، منافقوں کی طرح تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا کہ دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے گا، مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے گا، اور اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راحت سے غافل رہے گا، تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے فانی دنیا کے پیچھے آخرت کے گھر کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی۔ یہاں آیت کی مناسبت سے دنیا کے مال سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مال کا سوال کیا اور بہت التجا کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، تمہارا اتنی کثرت سے سوال کرنا کیا ہے؟ اے حکیم، بے شک یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دینے والے کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، اور دینے والے کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے جسے دیا گیا، اور جسے دیا گیا اس کا ہاتھ سب سے نیچے ہوتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس میں جو صدقات واجب ہیں انہیں ادا کرو، اور یہ کام موت کی علامات ظاہر ہونے اور زبان بند ہو جانے سے پہلے کر لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم میں کسی کو موت آئے تو وہ دل میں کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی تاکہ میں صدقہ دیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا تو وہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے، وہ تمہیں ان کی جزا دے گا۔ یاد رہے کہ یہاں آیت میں وعدے سے وہ وعدہ مراد ہے جس کا فیصلہ ہو چکا، جسے قضائے مبرم کہتے ہیں۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے۔ لیکن قضائے معلق میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، آئی ہوئی موت ٹل جاتی ہے، عمریں بڑھ جاتی ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ شیطان نے جو یہ عرض کیا تھا، ترجمہ، اے میرے رب، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ترجمہ، پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے۔ یہ بھی اسی قضائے معلق میں داخل ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ ہر آیت اپنے اپنے موقع محل کے اعتبار سے درست ہے۔ الحمدللہ، سورہ منافقون آج ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں اور کامیابیاں ہمارا مقدر کرے،
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.